السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن آواز۔ جی ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے بارے میں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہر مسلمان کا دل خوشی سے اٹھ جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے چہرے پہ ایک بہت ہی زبردست خوشی نظر آتی ہے، بہت ہی مزے کی اسمائل نظر آتی ہے، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آنے کے اختلافات تو بہت ہیں، کوئی تاریخ، کیونکہ وہ جب آئے تھے تب پتہ نہیں تھا کہ وہ آگے نبی بنیں گے، لیکن ہمارے لیے اتنی ہی بہت خوشی ہے کہ وہ اس مہینے میں تشریف لائے، تو اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بہت ہی زبردست اور خوشی والی بات ہے۔ پھر جہاں پہ ہم اتنے خوش ہیں وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ہم غمگین بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس مہینے میں تشریف لائے تھے وہ اسی مہینے میں جو ہے وہ رخصت بھی پا گئے اس دنیا سے۔ اب ہم لوگ اس مہینے کو بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں، ہم لوگ اس مہینے کی محبت میں بہت ہی کچھ کرتے ہیں۔ اصل اس مہینے کی محبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح سے ظاہر کرنی چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک آپ لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ میرے سے اپنی اولاد، والدین اور سب چیزوں سے بڑھ کے محبت نہ کریں۔ تو ہم لوگوں کو سب سے بڑھ کے اس دل میں جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ تو ہم لوگ محبت میں بہت ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اس مہینے میں بہت ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح سے محبت کو ظاہر کریں، کیسے بتا دیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے لیے کچھ بھی کر جانے والے ہیں۔ یہ نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کیسے کر سکتے ہیں، اس مہینے میں کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امت محمدی ہونے کے ناطے ہمارے لہجوں میں ان کی محبت نظر آنی چاہیے، ہمارے انداز سے نظر آنا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہمارے رویوں سے نظر آنا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہمارے چال چلن، ہمارے میل جول سے نظر آنا چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے گھروں سے نظر آنا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ بات یہ ہے کہ محبت اس مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جاننا چاہیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانا جاتا ہے۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کام سے روکا ہے اور کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے وہ کیا ہم اس دین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، ہمیں ان ساری باتوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر ہمیں علم نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھی، کون سی زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زندگی انہوں نے گزاری جس سے ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل کے ہم راہ نجات پا سکتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا وہ تو ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، کیونکہ انسانیت میں سب سے زیادہ بلند مقام کی شخصیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں ان کی احادیث کے بارے میں جاننا ہے، جان کے پھر ہمارے عمل سے وہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی ہر بات پہ آمین کہتے ہیں، ہم ان کی ہر بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے بول دیا جائے کہ ان کے لیے جان بھی حاضر ہے تو پھر ان کے لیے سارے ارمان بھی حاضر ہیں۔ ہماری خواہشات پھر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی اس محبت کے سامنے، ہمیں مکمل اس محبت میں ڈھل جانا چاہیے، اس محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے ہم پہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پھر سچی والی محبت کی جائے، پھر ایسی محبت ہو کہ پتہ چلے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا انسان ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا مسلمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں کے ہر لحاظ سے ظاہر ہونی چاہیے کہ محبت ہے۔ ہم لوگوں کو اگر کسی کو کچھ ہے آتا، اگر سنت آتی ہے، حدیث آتی ہے، اگر ہم لوگ محفلیں کرواتے ہیں، میلاد کرواتے ہیں اور بہت ہی زبردست محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور ان محفلوں میں نعت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھائی جائیں، سنتیں سکھائی جائیں، ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا علم جو ہے وہ دوسروں کو دیں، اور جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، جو جتنا علم ہم لوگوں کو ہے ہم دوسروں کو دیں، اور جب یہ ہوگا تو سچے معنی میں ہم لوگ محبت کا وہ حق ادا کر سکیں گے، جو محبت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اس کے رسول کی جو محبت ہونی چاہیے۔ تو واقعی ہم لوگوں کو یہ اچھے اور نیک کام کرنے ہیں، اور پھر اس مہینے میں اللہ کے نبی کی محبت کے لیے ہم لوگوں کو کچھ برائیاں چھوڑ دینی ہیں۔ مطلب اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا آ رہا ہے، سال سے کرتا آ رہا ہے، تو وہ توبہ کرے کہ میں اس مہینے کی حرمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام آج سے چھوڑا۔ تو یہ ہوئی نا محبت کی بات، یہ ہوئی نا اصل محبت۔ آج سے میں نے یہ نیک کام کرنا سٹارٹ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ کوئی نماز نہیں پڑھا تو وہ وعدہ کر لے کہ آج سے میں نے 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، اس مہینے کا یہی سب سے زیادہ میرا اچھا تحفہ ہے، میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی، میں دوبارہ نہیں کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس طرح سے محبت کریں۔ باقی ہمارے جوش جذبات سے محبت نظر تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے عمل سے محبت نظر نہیں آتی، تو ہمیں عمل سے محبت کرنی ہے۔ اسی ربیع الاول میں ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ میں پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت میں یہ کام کروں گا اور یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اور خاص طور پہ جو ربیع الاول میں کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کثرت سے درود بھیجا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود سے بڑھ کے کیا ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے، ان پر سلام بھیجا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر سلامتی بھیجو، تم بھی ان پر سلام بھیجو۔ درود اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں، اور درود جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہے اور برکت ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعے رحمتیں کرتے ہیں، تو ان پر رحمت آتی ہے اور ان پر برکت ہوتی ہے، اور ہم لوگ سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درود بھی بھیجنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجنا ہے، تو ہمیں کثرت سے جو ہے وہ درود بھیجنا چاہیے، ان کے لیے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود سب سے بہترین عمل ہے۔ اور درود ابراہیم
سب درودوں سے افضل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ہم کسی اور مشغولیت ہماری بہت زیادہ ہے، دوسری چیزوں میں ہم ضرور زیادہ مصروف ہیں، تو ہمیں پھر صرف اتنا ہی پڑھ لینا کافی ہے کہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے ہمیں درود کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس ربیع الاول میں تو ہم محبت کی خاطر ضرور کچھ نیا کرنے کا وعدہ کریں گے اور کچھ غلط کام چھوڑنے کا بھی وعدہ کریں گے۔